खुदा करे मेरी अर्ज़े पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल न हो। यहाँ जो फूल खिले खिला रहे बरसों, यहाँ ख़ज़ा को भी गुज़रने की मजाल न हो। जहाँ जहाँ तक हमारी आवाज़ सुनी जा रही है, आप तमाम सुनने वालों से कहेंगे अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम टू एवरीवन हु इज़ लिसनिंग FM 101। क्या ये सामीन क्या हाल चाल हैं आपके? उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे और होंगे एकदम आला। रब्बे कायनात से दुआ भी यही हुआ करती है कि आप जहाँ रहें हंसते मुस्कुराते रहें, ज़िंदगी के हर फेज़ में कामयाब व कामरान रहें, कभी भी कोई गम आपके पास से ना गुजरे, हमेशा खुशियाँ और कामयाबियाँ आपके कदम चूमती रहें। आपकी समातों तक पहुँचने वाली आवाज़ आपके मनपसंद रेडियो चैनल FM 101 की है और FM 101 के इस वक्त हम आपसे जो स्टूडियो से मुखातिब हैं उसे कहते हैं सियालकोट स्टूडियोज़, और FM 101 हुआ करता है FM 101 रेडियो पाकिस्तान का फेवरेट म्यूज़िकल चैनल। और जनाब आज एक खुसूसी प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और प्रोग्राम को कहते हैं स्वीट होम शो स्पेशल। और ये खुसूसी प्रोग्राम आज क्यों है इस हवाले से भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताते चलें कि हमारी इस ट्रांसमिशन के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं जनाब अहमद रज़ा आमिर चीमा, और प्रोड्यूसर्स हैं जनाब फ़रूख वहीद आसी, सैयद आबिस रज़ा काज़मी, और प्रोग्राम को आपके लिए प्रोड्यूस करती हैं मैडम अंजुम चौधरी। और प्रोग्राम जो खुसूसी आपके लिए पेश किया जा रहा है उसको लिए आपके साथ मौजूद मैं हूं आपका मेज़बान आमिर शफीक। मेरा और आपका साथ रहेगा अभी से लेके दोपहर के 1 बजे तक, और इस साथ को खूब से खूब तर बनाएंगे आप और हम मिलकर यकीनन इसी प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से जिसे कहते हैं FM 101। आज का खुसूसी प्रोग्राम आपको बताते चलें कि वाइट केन के हवाले से है, क्योंकि आज 15 अक्टूबर है, दिन आज गुजर रहा है मंगल का, और आज पूरी दुनिया में बसारत से महरूम अफराद वाइट केन सेफ्टी डे यानी यौम तहफ़्फ़ुज़ सफ़ेद छड़ी का जो दिन है, यानी यौम तहफ़्फ़ुज़ सफ़ेद छड़ी वो मना रहे हैं। ये आलमी सतह के ऊपर मनाया जा रहा है। इस हवाले से आज हम खुसूसी प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। सो आप लोगों से गुजारिश है कि आप हमें जिस भी प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से सुन रहे हैं, चाहे रेडियो पे सुन रहे हैं, लाइव स्ट्रीमिंग से सुन रहे हैं, तो आप अपने होने का एहसास ज़रूर दिलाइएगा। और आपके जहनों में जो भी सवालात हों, हम जो मेहमान आप लोगों के लिए लेकर आए हैं उनसे गुफ्तगू जो भी करेंगे, तो उस गुफ्तगू से आप लोगों के जहनों में जो भी सवालात उभरें वो आप हमसे ज़रूर कीजिएगा। और इस खुसूसी प्रोग्राम में आपको ये बताते चलें कि आप भी हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। और प्रोग्राम में शामिल होने के तरीक़ाकार को आपके सामने रखते चलेंगे, लेकिन कुछ इंतज़ार करना पड़ेगा। और हमारे प्रोग्राम में आज खुसूसी मेहमान भी मौजूद होंगे, और वो मेहमान कौन होंगे ये हम आपको बताएंगे, लेकिन फ़िल वक्त प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे एक खूबसूरत से मिली नगमे से। और ये मिली नगमा खूबसूरत सी दुआ की सूरत में मैं ऑनर कर रहा हूँ, और साथ ही ये कि पाकिस्तान के सारे शहरों ज़िंदा रहो पाइंदा रहो, रोशनियों रंगों की लहरों जिंदा रहो पाइंदा रहो, मोहब्बत अमन है और अमन का पैगाम पाकिस्तान। आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू जस्ट स्टे ट्यून्ड टू FM 101 द चैनल ऑफ रेडियो पाकिस्तान। तारों से ज़्यादा चमके, फूलों से ज़्यादा महके, सदियाँ हज़ारों देखे, मेरा देश मेरा देश। हमारे साथ रहिएगा, आप सुन रहे हैं 101 FM।
ओके जी, एक दफ़ा फिर से तमाम सुनने वालों को कहते हैं खुश आमदीद स्वीट होम शो स्पेशल में। और हम आज बात कर रहे हैं 15 अक्टूबर के हवाले से यौम तहफ़्फ़ुज़ सफ़ेद छड़ी आज मनाया जा रहा है। एक तो ये मौजू हमारे प्रोग्राम में शामिल रहेगा और थोड़ा सा हम बात करते चलें शंघाई ताउन की तंजीम के हवाले से, जिसका कि इजलास जो है वो दारुल हुकूमत में हो रहा है, इस्लामाबाद में हो रहा है। और ये पाकिस्तान के लिए एक बड़े एज़ाज़ की बात है कि मुख्तलिफ़ ममालिक से, बड़े बड़े ममालिक से, जिसमें ख़ास तौर पे काबिल ज़िक्र हैं रूस, चाइना और इसके अलावा बहुत सारे ममालिक हैं जिनके सरबराहान या नुमाइंदगान इस खुसूसी इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान में मौजूद हैं। और मैं कल ऑब्ज़र्व कर रहा था मुख्तलिफ़ वीडियोज़ में और मुख्तलिफ़ जो शोज़ चल रहे थे, टॉक शोज़ थे, न्यूज़ थे, उसमें जो चीज़ें हमारे सामने आती हैं कि पाकिस्तान का ये खूबसूरत सा शहर है तो खूबसूरत, जिसको मज़ीद खूबसूरत बनाया गया है सजा के, और इसमें रौनक दुबाला हुई हुई है। ये कॉन्फ्रेंस के हवाले से जो इजलास हो रहा है, ये खुसूसी कॉन्फ्रेंस हो रही है, इस हवाले से आप लोग न्यूज़ में भी सुनते रहते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि पाकिस्तान के ये खुसूसी तशख़्ख़ुस को उजागर करने में ये इजलास बड़ा अहम किरदार अदा करेगा। और पाकिस्तान को जो लोग समझते हैं कि जी पाकिस्तान जो है वो बहुत ज़्यादा अब कमज़ोर हो चुका है, तो उन लोगों को ये जवाब मिलेगा कि पाकिस्तान अब भी उसी तरीके से एक मज़बूत मुल्क है और पाकिस्तान में रहने वाले इसी तरीके से इत्तेहाद में जुटे हुए हैं, एक मुत्तहिद हैं। और इसी का नतीजा ये है कि मुख्तलिफ़ ममालिक से जो नुमाइंदगान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। इस हवाले से हम बात करते रहेंगे और जो खुसूसी प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आए हैं उस हवाले से आपको बताते चलें कि हमारे साथ स्टूडियोज़ में वो एक मेहमान मौजूद हैं और इनका तारुफ आपसे कराते चलते हैं। ये बहुत ज़्यादा इनकी खिदमात हैं ब्लाइंड कम्युनिटी के हवाले से, वो तमाम लोग जो बसारत से महरूम हैं उन लोगों के हवाले से, और कंप्यूटर के हवाले से, टॉकिंग टेक्नोलॉजी के साथ जो कंप्यूटर यूज़ करना है उस हवाले से, और इसके अलावा तालीम के हवाले से, और इनकी हम ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से भी बात करेंगे किस तरीके से जो सफ़ेद छड़ी है वो उसने इनकी ज़िंदगी में किस तरह से किरदार अदा किया, और सफ़ेद छड़ी की हिस्ट्री क्या है, इसको इस दिन को मनाने के हवाले से क्या तारीख़ कहती है और ये कब से मनाया जाए, सारे सवालात होंगे। और मेरे साथ मौजूद हैं आज मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं और टीचर भी हैं। मेरी मुराद है जनाब मोहतरम अरसलान अनवर साहब से। मैं अरसलान को खुश आमदीद कहूँगा। अस्सलाम वालेकुम अरसलान, खुश आमदीद कहते हैं आपको स्टूडियोज़ में। वालेकुम अस्सलाम और बेहद शुक्रिया। और सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आप स्टूडियोज़ में तशरीफ़ लाए और आपने हमें वक्त दिया कि आप जो है वो यहाँ पर बात करें और हम आपसे जो है वो आपके बारे में और इस दिन के हवाले से जान सकें। तो असलान, थोड़ा सा अपने मुतालिक पहले बताइएगा कि आप क्या करते हैं और आजकल क्या मसरूफियत है आपकी? जी, सबसे पहले तो आमिर भाई बेहद शुक्रिया ख़ुसूसी तौर पर आपका और FM 101 सियालकोट की पूरी टीम का शुक्रगुज़ार हूँ इस हवाले से कि आपकी टीम ने इस काबिल समझा कि आकर इस ख़ुसूसी मौजू के ऊपर बात करूँ। तो सबसे पहले अगर मैं अपनी बात करता चलूँ तो सबसे पहले अपनी बात करूँ तो इसमें ये है कि मैं करंटली B.Ed का स्टूडेंट हूँ। B.Ed 4 years which is considered as an honor degree, जो कि BS यानी 16 years ऑफ एजुकेशन के इक्वलेंट होता है। सो वो मेरा कंटिन्यू है इन एजुकेशन। और उसके बाद मैं एक ऑर्गेनाइजेशन है ब्लाइंड हेल्थ प्रोजेक्ट, उनके साथ काम कर रहा हूँ एक तवील अरसे से, और वहाँ पे एज मल्टीमीडिया एग्जीक्यूटिव काम करता हूँ। सही। तो अब हम बात करते हैं वाइट केन डे के हवाले से। वाइट केन के हवाले से मैं सवालात पूछूंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या आप मुकम्मल तौर पे बसारत से महरूम हैं, और अगर हैं तो क्या आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में रूटीन में सफ़ेद छड़ी का इस्तेमाल है? जी आमिर भाई, ये मैं बताना भूल गया था इंट्रोडक्शन में, अच्छा किया आपने पूछ लिया। मैं बेसिकली बाय बर्थ ब्लाइंड हूँ और सफ़ेद छड़ी का बिल्कुल इस्तेमाल है और काफ़ी इस्तेमाल है मेरी ज़िंदगी में, तो एटलीस्ट तो ये है कि इसका बेनिफिट तो बहरहाल है और काफ़ी ज़्यादा है। इस पर हम गाए बगाए बात करते भी रहेंगे।
صحیح ہے. تو سفید چھڑی کے حوالے سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ سفید چھڑی کیا ہے. وہ تمام لوگ جو ہمیں سن رہے ہیں اور اس سے ناواقف ہیں, یہ ہے کیا اور اس کی ہسٹری کیا کہتی ہے, اور یہ جو آج کا دن منایا جا رہا ہے اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا کہ یہ کب سے منانا شروع کیا اور اس کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی. جی, یہ دن سب سے پہلے منایا گیا تھا 1964 میں, 1964 میں, اور یو ایس میں. وہاں پہ اس وقت مسٹر جان ایف کینیڈی پریزیڈنٹ تھے یو ایس کے, تو انہوں نے فرسٹ ٹائم اس چیز کو ریکگنائز کیا تھا. اور اس کی ضرورت بیسیکلی اس لیے پیش آئی تھی کہ یہ ایک ایسا انسٹرومنٹ ہے, ایک ایسا ٹول ہے, ایسی آپ اس کو ڈیوائس بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں. یہ ایک ایسی ڈیوائس ہے جو اسسٹ کرتی ہے ویژولی امپیئرڈ کو موو اراؤنڈ کرنے میں. سو اس لیے اس کو ریکگنائز کیا گیا. اور یہ کیونکہ سفید کلر کی ہوتی ہے, اس کا رنگ سفید ہوتا ہے, اس لیے اسے وائٹ کین کہا جاتا ہے. تو یہ اس چیز کا سمبل ہوتی ہے کہ جس شخص کے ہاتھ میں ہے یا جس شخص نے اس کین کو کیری کیا ہوا ہے وہ بصارت سے محروم ہے, یعنی ویژولی امپیئرڈ ہے. تو یہ اس ٹائم یہ 1964 میں یہ فرسٹ ٹائم سیلیبریٹ کیا گیا تھا. اور آج کیونکہ 2024 چل رہا ہے تو اسے اس کی ریکگنیشن کو آج 60 سال مکمل ہوئے ہیں. صحیح, 60 سال پر مشتمل یہ سفر ہے جو کہ وائٹ کین ڈے کے حوالے سے جاری و ساری ہے, اور اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے حوالے سے یہ خصوصی دن جو ہے وہ منایا جا رہا ہے. بات چیت کا سلسلہ ہم جاری و ساری رکھیں گے. اگر آپ کے ذہن میں بھی وائٹ کین یعنی سفید چھڑی اور اس کے حوالے سے یا نابینا افراد کے حوالے سے, ان کی تعلیم کے حوالے سے, چونکہ یہ جو سفید چھڑی ہے اس کا براہ راست تعلق نابینا افراد کے حوالے سے ہے, ان سے ہے, تو اس حوالے سے جو جڑی ہوئی چیزیں ہیں جن میں تعلیم ہے, نابینا افراد کی زندگیاں ہیں, ان کے حوالے سے کسی بھی طرح کا یا ارسلان کے متعلق ایون آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. آف ایئر کال ہم لیں گے جی, اور نمبر آپ کو بتاتے چلتے ہیں 052-429-7101 ہمارا اور آپ کا رابطے کا نمبر ہے. اور ابھی ہم ایک ٹریک پلے کریں, اور یہ ٹریک ہے جی OST ہے, آئیے اس کو سنتے ہیں. احمد جہاں زیب کی آواز ہے. اس کے بعد لوٹ کر آئیں گے, مزید باتوں کا سلسلہ ہم ارسلان سے کریں گے, اور آپ لوگوں کے لیے کچھ اور گیسٹ بھی ہم نے لائن اپ کر رکھے ہیں جو کہ ہم آن لائن کالز کے اوپر لیں گے. سو ہمارے ساتھ رہیے گا. آپ سن رہے ہیں سویٹ ہوم شو اسپیشل RJ عامر شفیق کے ساتھ. میرے ساتھ خصوصی مہمان ارسلان موجود ہیں, اور آج ہم بات کر رہے ہیں وائٹ کین سیفٹی ڈے کے حوالے سے. آپ سن رہے ہیں 101 FM سیالکوٹ. جناب, ویلکم بیک ٹو دا شو 101 FM سیالکوٹ کی آواز. آپ سن رہے ہیں سیالکوٹ اسٹوڈیو سے لائیو, اور خصوصی پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر سے کہتے ہیں خوش آمدید. آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں 05242971101 پر. لائنز کچھ ہی لمحوں میں آپ کے لیے ہم کر دیں گے اوپن. میرے ساتھ مہمان موجود ہیں جناب ارسلان انور صاحب, اور ان سے ہم بات کر رہے ہیں آج یوم تحفظ سفید چھڑی کے حوالے سے. تو اچھا ارسلان, میں ابھی نیکسٹ کویشچن آپ سے کروں گا. ابھی لاسٹ جب ٹریک ہم نے پلے کیا تو اس سے پہلے آپ نے ذکر کیا تھا کہ یہ جو وائٹ کین ہے وہ سمبل آف امپاورمنٹ ہے, تو اس کو ذرا ڈیفائن کیجیے گا کہ اس سے کیا مراد ہے. جی صاحب دیکھیے نا, جی ایکسکیوز می, آپ بولیے گا. جی, سمبل آف امپاورمنٹ یہ اس طرح سے ہے کہ ایک بندہ ہے, اس کو کہیں نیویگیٹ کرنا ہے, لائک آپ ہیں, میں ہوں, اگر ہمیں کہیں نیویگیٹ کرنا پڑتا ہے تو آپ, یا اگر ہم سارے لوگوں کو جو لسنرز ہیں ان کو اگر یہ چیز ریئلائز کرانا چاہیں, بتانا چاہیں, تو اس کے لیے یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے ایک ویژولی امپیئرڈ بندہ, آپ سپوز کوئی بھی ویژولی امپیئرڈ بندہ ہے, اب اس نے کہیں نیویگیٹ کرنا ہے, اس کے لیے آپ لوگوں کے مائنڈ میں کیا چیز آتی ہے؟ یقیناً یہی چیز آتی ہے کہ کوئی اسسٹنٹ ہوگا, کوئی ڈیڈیکیٹڈ پرسن ہوگا جو کہ اس شخص کو
خواہ وہ میل ہو یا فیمیل ہو, اسے کہیں اگر موو کرنا پڑتا ہے تو وہ اسے موو کرے گا. اچھا, موومنٹ سے متعلق بھی ایک چیز مجھے میرے مائنڈ میں آ رہی ہے, اس کو ہم بعد میں کور اپ کرتے ہیں. تو جیسے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اس کو موو کرنے کے لیے سارے لوگوں کے یا موسٹلی لوگوں کے مائنڈ میں یہی چیز آتی ہے کہ کوئی ایک سارٹیڈ پرسن ہوگا, کوئی ایک شخص ہوگا جو ایز این اسسٹنٹ اس بندے کے ساتھ 24/7 رہتا ہوگا, جو اسے موو اراؤنڈ کراتا ہوگا. تو جب کہ ایسا نہیں ہے. ان معاشروں میں جہاں پہ اویئرنیس کی کمی ہے, صحیح, وہاں پہ تو یہ چیز ہو سکتی ہے. صحیح, بالکل. یہ جو اویئرنیس کے حوالے سے بات کی آپ نے, یہ چیز ہو سکتی ہے, لیکن جو ابھی لوگوں کو اویئرنیس دے رہے ہیں, وہ اس پروگرام کا کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ لوگوں کو ہم بتا سکیں. جی اسلان, اپنی بات کو کنٹینیو کیجیے. جی, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو ایسے معاشرے ہیں جہاں پر اس حوالے سے اویئرنیس نہیں ہے, اویئرنیس آگاہی نہیں ہے, وہاں پہ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. لیکن وہ معاشرہ جو اپنے آپ کو کسی حد تک صحیح بے شک اویئرڈ کنسیڈر کرتا ہے, وہاں پہ یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں. وہاں پہ اس طرح کی ڈیوائسز, اور یعنی یہ وائٹ کین اور اس سے ملتی جلتی ڈیوائسز جو ہیں یا ٹولز ہیں, وہ ویژول امپیئرڈ پرسنس کو اسسٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اب میں نے پہلے بات کی تھی کہ جو اچھا, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اویئرنیس کے حوالے سے, تو جن علاقوں میں اویئرنیس نہیں ہے وہاں پر میڈیا تو اپنا کردار ادا کر رہا ہے. تو ایک بات کی تھی آپ نے سیفٹی کے حوالے سے کہ یہ وائٹ کین جو ہے وہ سیفٹی ٹول ہے. سیفٹی ٹول کس طرح سے ہے, اور آیا اگر دیکھیں, ایک تو آپ نے بات کی سمبل کہ جو دیکھنے والے ہیں ان کو پتہ چل جائے کہ جو وائٹ کین ہولڈڈ پرسن ہے وہ ویژولی امپیئرڈ ہے, لیکن دوسرے طرح سے وائٹ کین سیف کس طرح سے کرتی ہے بلائنڈ پرسن کو, اس کو تھوڑا سا ذرا بریفلی ڈیفائن کر دیں تاکہ جو سننے والے لوگ ہیں ان کو یہ بھی پتہ چل جائے. جی, اس حوالے سے یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ یہ اس طرح سے لوگوں کو سیف کرتی ہے کہ دیکھیں نا, یہ ایک سٹک کی فارم میں ہے, جیسے کوئی بھی سٹک ہوتی ہے, لکڑی کی سٹک اکثر آپ نے دیکھی ہوگی, بزرگوں نے ہاتھ میں تھامی ہوتی ہے, لیکن وہ تو خیر سہارا پرپس کے لیے ہوتی ہے. لیکن یہ جو ہے یہ آبسٹیکل کو ڈیٹیکٹ کرنے میں بہت بینیفیشل ہوتی ہے. مثال کے طور پر آپ امیجن کریں ایک شخص ہے جسے نظر نہیں آتا, وہ کھڑا ہوا ہے, یا پھر آپ اس چیز کو ایک اور چیز سے بھی انالائز کر سکتے ہیں. آبسٹیکل کو ڈیٹیکٹ کرنے سے مراد ہے کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ چیزیں جو ہیں وہ راؤنڈ اباؤٹ جو آبجیکٹس پڑے ہوئے ہیں, جو آپ ان کو اس سے ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں. جی ایسا ہی ہے بالکل, کیونکہ میں ہمارے جو سننے والے ہیں ان کو ذرا آسان اور سہل زبان میں بھی چیزوں کو ہم پہنچاتے ہیں, تو ذرا ڈیفائن کر کے ہم ذرا ان کو بتا دیتے ہیں. جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آبسٹیکل ہے جیسے کوئی چیز سامنے پڑی ہوئی ہے. اب آپ اس چیز کا اندازہ اس طرح سے لگا سکتے ہیں, آپ اس چیز کو امیجن کر سکتے ہیں, اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے. ویسے اکثر لوگ نا یہ بات کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ اکثر اگر کوئی بندہ آبزرو کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے نا کسی ویژولی امپیئرڈ کو اسپیشلی, یار وہ نیویگیٹ کس طرح کرتا ہوگا, آنکھیں بند کر کے لوگ موو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, پھر وہ ٹھوکر کھاتے ہیں بیچارے, پھر گرتے ہیں, پھر کہتے ہیں جی یہ دیکھو تم نے فلاں بندے کی نقل کی تھی تمہیں بد دعا لگی ہے. ایسا کوئی چیز نہیں ہوتا, ایسی کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی. ایکسپیرینس جو ہے وہ کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کو کسی طرح کی سزا مل گئی ہے, کسی طرح کی کوئی پنشمنٹ مل گئی ہے, تو ایکسپیرینس کرتے ہوئے اگر آپ ٹھوکر کھا جاتے ہیں تو یہ بلکہ اس تکلیف کو محسوس کرنا ہوتا ہے کہ جو ایک ویژولی امپیئرڈ معاشرے میں فیس کر رہا ہوتا ہے. جی ہاں, میں یہی بات کر رہا ہوں. تو اس چیز کا اندازہ آپ اس طرح کریں کہ آپ اس چیز کو امیجن کریں کہ خدا نہ خواستہ, چلیں ہم ایسا کر لیتے ہیں, خدا نہ خواستہ کہ آپ کو کوئی ویژولی امپیئرمنٹ کا مسئلہ ہے, تو آپ ایک کام کریں, آپ آنکھیں بند کریں, سامنے کوئی چیز رکھیں, کوئی ٹیبل رکھ لیں, کوئی چیئر رکھ لیں, آنکھیں بند کر کے 2 دفعہ گول چکر لگائیں, ایک دفعہ لیفٹ سائڈ کو, ایک دفعہ رائٹ سائڈ کو, تاکہ آپ کی جو پوزیشن کی آئیڈینٹیفیکیشن ہے نا وہ ختم ہو جائے, کہ آپ کو پتا, جو آپ کو یاد تھا نا کہ آپ فوکس ختم ہو جائے آپ کا, کہ آپ کو پتا ہو کہ ٹیبل کس سائڈ پہ پڑا ہے. جی ہاں, تو آپ اس کے بعد موو کریں اور آپ ٹیبل کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں, لیکن آپ نے آنکھیں بند رکھنی ہے. تو اس طرح سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک ویژولی امپیئرڈ بندہ کس طرح سے چیزوں کو ڈھونڈتا ہے یا کس طرح سے موو آن کرتا ہے, موو اراؤنڈ کرتا ہے. تو یہ چیز ہے. اب یہ چیز آپ اس طرح سے کریں, اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کوئی بھی لکڑی کی سٹک ہاتھ میں تھامیں, اس کے تھرو آپ اس سٹک کو موو کریں, اس سٹک کو موو کریں, اور اس کے بعد آپ واضح طور پر محسوس کریں گے
کہ جہاں پہ ٹیبل پڑا ہے یا کوئی بھی ایسی چیز پڑی ہے ہٹ کرے گی. یس, کوئی بھی ایسی چیز پڑی ہے جس سے آپ کو ٹھکرانے کے چانسز تھے, آپ کی ٹھوکر لگنے سے پہلے وہ اسٹک آپ کو آئیڈینٹیفائی کر دے گی کہ یہ چیز یہاں پہ پڑی ہوئی ہے, اس سے بچ کے جانا. جو آپ کی بات سے میں سمجھا ہوں اور میں اپنے لسنرز تک کنوے کرنا چاہوں اگر, تو وہ یہ ہے کہ جو وائٹ کین ہے وہ جب ایک بلائنڈ پرسن یوز کرتا ہے تو اس کو یوز کرتے ہوئے جب بھی اس کے سامنے کوئی چیز آئے گی, کوئی بھی آبجیکٹ آئے گا, تو وہ اس کو ٹکرانے سے پہلے وائٹ کین اس کو ہٹ کرے گی. تو اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ بھی اس جگہ پہ کوئی آبجیکٹ ہے, کوئی ایسی رکاوٹ ہے جو کہ وائٹ کین کے ذریعے ڈیٹیکٹ کر لی گئی ہے. ایسا ہی ہے. اور مزید یہ ہوتا ہے کہ اسپیشلی مسئلہ ہوتا ہے سیڑھیوں پہ موو کرنے کا. سیڑھیوں پہ یا کوئی ایسی جگہ جو پلین نہیں ہے, جس میں کچھ اونچی نیچی جگہیں ہیں, کسی بھی وجہ سے ہو سکتی ہے, وہ کچی جگہ ہوتی ہے تو اکثر وہ کہیں کوئی اینٹ لگی ہوتی ہے بے ہنگم طریقے سے, اور کبھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے, تو اس جگہ پہ موو کرنے کے لیے بھی آپ کو اسٹک بہت ہیلپ فل ثابت ہوتی ہے. تو یہ جو آپ نے ابھی چیزوں کا ذکر کیا, تو یہاں سے کوشچن ریز ہوتا ہے, اور وہ یہ کہ کیا اس کی باقاعدہ کوئی ٹریننگ سیشنز ہوتے ہیں کہ جو وائٹ کین ہے اس کا یوز بلائنڈ لوگوں کو سکھائے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ ایک بلائنڈ بندے کو جو وائٹ کین ہے وہ تھما دی جائے اور اس کو یہ کہا جائے یہ پکڑیں جی اور آپ اس کو یوز کریں, اور اب یوز کیسے کریں؟ کیا وہ ہوا میں لہرائے گا؟ کیا اس نے ویسے سامنے ایسے سیدھے ایسے کر کے جو ہے وہ ڈیٹیکٹ کرنی ہے رکاوٹ؟ تو اس حوالے سے ذرا سننے والوں کو بتائیے گا کہ کیا اس کی باقاعدہ کچھ ٹریننگز ہوتے ہیں, اور اگر اس ٹریننگ سیشن کو کوئی اٹینڈ کرنا چاہ رہا ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ جی, اس کے لیے ڈفرینٹ سیشنز منعقد کیے تو جاتے ہیں. اس میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ اس کو بیسیکلی موبلٹی ٹریننگز کنسیڈر کیا جاتا ہے. موبلٹی یعنی موو اراؤنڈ کرنے سے متعلق موبائل سے نکلا ہے نا جی. ہاں جی بالکل ٹھیک ہے. تو موبلٹی اسے کنسیڈر کیا جاتا ہے. اب موبلٹی کی ڈفرینٹ ٹریننگز ہوتی ہیں, آپ ان میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں, نہ صرف ویژولی امپیئرڈ پرسنز بلکہ وہ لوگ جو بھی اس میں انٹرسٹڈ ہوں, وہ اس چیز کو جاننا چاہیں کہ آیا ایک ویژولی امپیئرڈ کس طرح سے اس اسٹک کا یوز کرتا ہے یا کس طرح سے موبلائز کرتا ہے اپنے آپ کو. تو وہ چیز لرن کرنے کے لیے آپ ان ٹریننگز کو کوئی بھی جو پروگرام منعقد کیا جائے گا وہاں پہ آپ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. تو آج کل تو ویسے بھی اسلان میں اگر سننے والوں کو بتاؤں کہ یوٹیوب کے اوپر جو ہے وہ اس طرح کے سیشنز اویلیبل ہیں, تو اگر آپ چاہیں تو وہاں سے بھی جو سیشنز ہیں وہ لے سکتے ہیں. اس حوالے سے ہم بات چیت کا سلسلہ کنٹینیو کریں گے اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ جی مزید ہمارے پروگرام میں کیا کیا کچھ ہیں. اگر آپ لوگوں نے کوئی کویشچن کرنا ہے اس حوالے سے تو بالکل شامل ہو سکتے ہیں. ٹائم آپ کو بتاتے چلیں جی 11:46 ہوا چاہتے ہیں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں کے مطابق. 1 بجے تک ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں. ایک اور ٹریک آپ لوگوں کے لیے شامل کر رہے ہیں پروگرام میں, اس کے بعد لوٹ کر آئیں گے اور آپ لوگوں کے کویسچنز اگر آئے تو اس کو بھی شامل کریں گے. کچھ گیسٹس ہمارے پاس لائن اپ ہیں آن لائن, ان کو بھی ہم لیں گے. ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. آپ سن رہے ہیں 101 FM سیالکوٹ سے سویٹ ہوم شو اسپیشل آن دا اوکیزن آف وائٹ کین سیفٹی ڈے. اسٹے ٹیونڈ. آل رائٹ جناب, ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ سن رہے ہیں FM 101 سیالکوٹ سے سویٹ ہوم شو اسپیشل, اور جہاں پر ہم وائٹ کین ڈے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو وہاں پر ہم تھوڑی بات کرتے چلیں. جو آج خصوصی اجلاس منعقد کیا جا رہا ہے آج اور کل, یعنی 15 اور 16 کو اسلام آباد میں شنگھائی تعاون تنظیم ہے, اس حوالے سے جو اجلاس ہے منعقد کیا جا رہا ہے. مختلف ملکوں سے جو نمائندگان ہیں وہ حاضر ہوئے ہیں, اور یہ پاکستان کے امن اور سکون کی ضمانت ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ جی پاکستان پرسکون ملک نہیں ہے, یہ ان لوگوں کو ایک خاطر خواہ جو جواب ہے وہ دیا گیا ہے. تو اس حوالے سے بالکل آپ لوگ بھی آگاہ رہیے گا, نیوز وغیرہ سنتے رہیے گا, اور جو خطابات ہوں گے مختلف ممالک سے جو لوگ آئے ہیں, جو وزرائے خارجہ تشریف لائے ہیں, وزیر اعظم خاص طور پہ جو چین سے تشریف لائے ہیں پاکستان کے 4 روزہ سرکاری دورے کے لیے, وہ یقیناً خطاب کریں گے. روس سے جو نمائندگان
پاکستان تشریف لائے ہیں وہ خطاب کریں گے. تو وہ جو کچھ کہیں گے یقیناً پاکستان کے حوالے سے بڑی اہمیت کا حامل ہے. تو اس حوالے سے ضرور میڈیا کے ساتھ ان ٹچ رہیے گا. ریڈیو پاکستان بھی گاہے بگاہے آپ کو جو ہے وہ خبریں دیتا رہتا ہے, اور ہر گھنٹے کے بعد ایک نیوز بولیٹن مکمل FM 101 سے بھی آج آن ایئر جا رہا ہے. تو اس حوالے سے ہم بات کرتے رہیں گے, اور ساتھ ہی ساتھ ہم بات کر رہے ہیں وائٹ کین سیفٹی ڈے کے حوالے سے. میرے ساتھ اسلان موجود ہیں. تو ایکسیسیبلٹی کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے, کس طرح سے ایکسیسیبل بنا رہی ہے وائٹ کین. تو سیڑھیوں کے حوالے سے بات کی تھی, اس حوالے سے میں چاہوں گا اسلان کے مزید آپ ڈیفائن کریں. جی, ٹریک سے پہلے ہم سیڑھیوں کی بات کر رہے تھے. سیڑھیوں پہ موو کرنے میں ایک ویژول امپیئرڈ کو بڑا مسئلہ ہوتا ہے. ہاں جی, یعنی سیڑھیوں کا نا اکثر ایک سٹائل کی نہیں ہوتی. سیڑھیاں اکثر سیدھی ہوتی ہیں, اکثر جگہوں پہ گلائی میں بنی ہوتی ہیں, اور اکثر ان کے سٹیپس چھوٹے بڑے بھی ہوتے ہیں. بالکل. تو ان سٹیپس کو نیویگیٹ کرنے میں, ان سٹیپس کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو وہاں پہ بھی یہ اسٹک جو ہے وہ ہیلپ فل ثابت ہوتی ہے. یعنی آپ جب ان سیڑھیوں پہ قدم رکھتے ہیں, سیڑھیوں پر جاتے ہیں, تو آپ اسٹک کے ساتھ سیڑھی کو ٹچ کر کے دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ سیڑھی یہاں پہ ہے, اچھا یہاں سے اتنی نیچے ہے, اتنا اسٹیپ نیچے کرنا ہے. اور تاکہ آپ زیادہ اسٹیپ آگے یا پیچھے نہ لے جائیں, تو اس چیز کو اسسٹ کرنے, اس معاملے میں آپ کو اسسٹ کرتی ہے یہ اسٹک, اور یہ بڑا اس میں بینیفٹ آپ کو دیتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جب آپ کسی جگہ پہ موو کرتے ہیں, جیسے ہم نے پہلے ایک کچی زمین کی بات کی تھی, تو اور اس سے پہلے ہم نے ٹریننگز کی بات کی تھی. ان ٹریننگز میں یہ چیز سکھائی جاتی ہے, بلکہ فور شور سکھائی جاتی ہے کہ آپ کو بتایا جائے کہ آپ نے کچی زمین پہ کس طرح سے اسٹک کو استعمال کرنا ہے. اس کے بعد جو ایک پکا فرش ہے, جو جہاں پہ کوئی ماربل لگا ہوا ہے, وہاں پہ آپ نے کس طرح سے نیویگیٹ کرنا ہے, روڈز پہ کس طرح سے نیویگیٹ کرنا ہے. تو وہ ساری چیزیں آپ کو ان ٹریننگ سیشنز میں بتائی جاتی ہیں. صحیح. تو جو ٹریننگ کے حوالے سے بات کی, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں خاص طور پہ سیالکوٹ اور گرد و نواح کے جو علاقے ہیں, اس میں ابھی مزید اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے؟ اور جو بلائنڈ پرسن ہے, کیا ابھی اس طرح کی کامیابی ہوئی ہے کہ ایک عام شخص جو ہے وہ اکیلا وائٹ کین کی مدد سے ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کر سکے, یا اس کو ایک سائٹڈ پرسن کی, یعنی جو شخص دیکھ سکتا ہے, اس کی اسسٹنس چاہیے ہوتی ہے ابھی بھی؟ صاحب یہ ایک طویل سفر ہے. ابھی میں سمجھتا ہوں کہ صرف اس کی شروعات ہوئی ہے, اس کی سٹارٹنگ ہوئی ہے. ادروائز یہ سفر بہت لمبا ہے, کیونکہ ابھی بھی اگر ہم جائزہ لیں اس چیز کا, تو ہمیں بخوبی اندازہ ہوگا. اگر ہم صرف اپنے سیالکوٹ سٹی کی بات کرتے ہیں, تو یہاں پہ میں اکثر لوگوں کو جانتا ہوں, بلکہ آلموسٹ کو 5-10 لوگ تو ہیں جنہیں میں قریب سے جانتا ہوں, اور وہ اسٹک کو یوز کرنے میں ہیزیٹنٹ ہیں. یعنی وہ جھجکتے ہیں اسٹک کو یوز کرنے میں. اس کی صرف سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ ہمیں کیا کہیں گے. یہ بھی ایک عجیب اور اسٹرینج بیہیویئر ہے, لیکن یہ ایگزسٹ کرتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف وہ لوگ خود, بلکہ ان کی فیملیز بھی اس چیز میں ریلکٹنٹ ہوتی ہیں کہ ہمارا بچہ کیوں اسٹک یوز کرے گا, ہم کہاں گئے ہیں, ہم اس کو موو کرا سکتے ہیں, ہم اس کو پروٹیکشن کا جو ایک عنصر ہے, جی ہاں, ہم اسے لے کر جا سکتے ہیں جہاں یہ جانا چاہتا ہے, ہم اس کو ہر معاملے میں اسسٹ کر سکتے ہیں, تو اس معاملے میں کیوں نہیں. ہم نہیں اپنے بچے کو اس طرح سے یہ کرتا ہوا دیکھنا چاہیں گے. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ نہ صرف اس بچے کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں, بلکہ اپنے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں اس معاملے میں. آپ کب تک اس کو نیویگیٹ خود کرا سکتے ہیں؟ خدا نہ خواستہ دیکھیں, ہر چیز زندگی کا حصہ ہے, اے پارٹ آف لائف ہے. تو اس میں جب خدا نہ خواستہ کچھ ہو جاتا ہے, کوئی بھی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کہ جہاں پہ آپ نہیں جا سکتے ہیں اس بچے کے ساتھ, اور اس کو جانا ضروری ہے. مثال کے طور پہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسی ٹریجڈی ہو جاتی ہے آپ کے ساتھ, اور اس بچے نے اپنا ایگزام دینے جانا ہے. اب آپ اس ٹریجڈی کو دیکھیں گے کہ بچے کے ایگزام کو دیکھیں گے؟ ایگزیکٹلی. دیٹس وائی آپ کو یہ چیز سمجھنی پڑے گی. اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ریڈیو, ٹیلی ویژنس اور اس طرح کے مین اسٹریم میڈیا, اور ایون پرنٹ میڈیا میں بھی, سوشل میڈیا میں تو خیر بڑا کچھ ہے, لیکن اس حوالے سے یا اس طرح کی چیزوں پہ ڈسکشن بہت کم ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں پہ بات کی جانی چاہیے, تاکہ لوگوں کی اویئرنیس اس حوالے سے بڑھ جائے, اور وہ اس حوالے سے مکمل طور پر آگاہ ہوں, نہ صرف
وہ لوگ، وہ فیملیز جن کے ہاں کوئی ویژول امپیئرڈ بچہ ہے، بلکہ اگر کوئی دوسرا بندہ، کوئی ان کا جاننے والا ہے، کوئی ان سے ان کا کوئی تعلق دار ہے، رشتہ دار ہے، وہ اگر اس معاملے میں کوئی آگاہی رکھتا ہے تو وہ انہیں اس معاملے میں بتا سکتا ہے کہ بھائی صاحب آپ کے بچے کو اس چیز کی ضرورت ہے، آپ اس کو یہ پرووائڈ کریں. صحیح، بالکل. تو یہ جو وائٹ کین ہے اگر کوئی حاصل کرنا چاہے تو یقیناً آرگنائزیشنز اس حوالے سے جو ہے وہ کافی کام کر رہی ہیں. اور جس طرح سے ارسلان نے ابھی بات کی کہ اویئرنیس سیشنز جو ہے وہ میڈیا تو کر ہی رہا ہے. ڈیفینیٹلی میڈیا نے اس حوالے سے، جس طرح ہم نے 101 FM کے سیالکوٹ اسٹیشن سے پروگرام ارینج کیا ہے، مختلف چینلز اور بھی کر رہے ہیں، ٹیلی ویژن کے اوپر بھی اس پہ بات کی جا رہی ہے. اور نہ صرف یہ بلکہ اسکولس میں، کالجز میں اس حوالے سے سیمینار کروانے چاہیے. جو ہمارے اسٹوڈنٹ ساتھی ہمیں سن رہے ہیں اور وہ تمام جو بچے بچیاں سن رہے ہیں جو یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہیں، ان لوگوں کو چاہیے کہ جو اسٹوڈنٹ سوسائٹی بنی ہوئی ہوتی ہیں وہ سوسائٹیز اس طرح، جس طرح ابھی ایک آج جو ہے وائٹ کین ڈے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو ابھی غالباً ارسلان آپ مجھے کریکٹ کیجیے گا، 3 دسمبر ہے جو ڈسیبلٹی ڈے، ورلڈ ڈسیبلٹی ڈے جو منایا جاتا ہے. جی 3 دسمبر کو ورلڈ ڈسیبلٹی ڈے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. اور اس میں جو ڈسیبل لوگ ہیں، نہ صرف ویژول امپیئرڈ بلکہ کسی بھی قسم کی ڈسیبلٹی کا شکار جو لوگ ہیں، ان کی اہمیت، ان کے معاشرے میں حقوق، ان کے معاشرے کے اندر رکنیت، اور ان کے معاشرے کے اندر جو ہے وہ ان سے استفادہ بھی لیا جا رہا ہے، ساری چیزوں کو ڈسکس کیا جاتا ہے. تو اس حوالے سے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپنی اسٹوڈنٹ سوسائٹی کے اندر یہ چیزیں مینیج کریں. ہماری آپ لوگوں سے خاص طور پہ درخواست رہتی ہے، اور میں ایون اپنے تئیں ہم جو کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں. ریڈیو پاکستان کے توسط سے ہم جو پروگرام کرتے ہیں اس میں ارسلان آپ شاید سنتے ہوں گے کہ ہم جو بک ریویو سیگمنٹ ایک لے کر آتے ہیں، اس میں خاص طور پہ ہم ان کتابوں کو لے کے آتے ہیں جو ریکارڈڈ فارم میں بھی موجود ہوتی ہیں. تو یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی ہم اگر کریں گے تو ہمارے معاشرے میں یقیناً مثبت تبدیلی واقع ہوگی. اور ابھی ہم آپ کو چند ہی لمحوں میں اسلام آباد اسٹوڈیوز لیے چلیں گے، جہاں سے ہم نیوز اپڈیٹ حاصل کریں گے، نیوز بلیٹن سنیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم جو ہے وہ لوٹ کر واپس آئیں گے. سو ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. آپ سن رہے ہیں 101 FM سیالکوٹ سے پروگرام سویٹ ہوم شو اسپیشل. السلام علیکم جناب، ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید. اور آپ سن رہے ہیں 101 FM سیالکوٹ سے پروگرام سویٹ ہوم شو اسپیشل. وائٹ کین سیفٹی ڈے کے حوالے سے آج ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور جس طرح سے میرے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز کے اندر مہمان موجود ہیں ارسلان انور. ابھی میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہمارے بہت اچھے، بہت قابل عزت اور وقار شخصیت موجود ہیں. میری مراد ہے میرے استاد جناب محترم مختار حسین صاحب سے. ہم ان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے بات کریں گے، اور ان سے پوچھیں گے کہ ان کا کیا موقف ہے، کیا ویو ہے وائٹ کین اور اس دن کے حوالے سے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے 101 کے لیے خصوصی وقت نکالا اور اپنے قیمتی ٹائم میں سے اس پروگرام کے لیے کچھ جو ہے وہ تھوڑا سا ٹائم دیا. تو سر سب سے پہلے تو یہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ آج یوم تحفظ سفید چھڑی منایا جا رہا ہے. اس حوالے سے، سفید چھڑی کے حوالے سے اور اس دن کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں FM 101 کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جو ہے نا مجھے موقع دیا. تو یہ سفید چھڑی کے حوالے سے جو ہے نا یہ اس طرح سے ہے کہ یہ اصل میں اویئرنیس کا دن ہوتا ہے کہ تاکہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ یہ نابینا افراد جو ہے نا یہ معاشرے کا ایک اہم رکن بن سکتے ہیں. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر معاشرہ تھوڑی سی ان کی ہیلپ کرے تو یہ جو نا یہ جس طرح سے نارمل باقی لوگ جو ہے نا وہ زندگی گزارتے ہیں، اسی طرح سے جو نا یہ
कामयाब जिंदगी गुजारने के काबिल हो जाते हैं। मैं थोड़ी सी इस हवाले से जो है ना ये अपनी मिसाल भी दूंगा। तो मैं बिल्कुल ठीक था, मेरी विजन थी। तो ये तकरीबन 25-26 साल की एज में बीए करने के बाद मेरी जो ना विजन ये चली गई। तो उसके बाद मेरे घर वालों ने और दोस्त अहबाब ने मेरा साथ दिया और मुझे जो ना ये हौसला अफजाई की और इसी तरह से उन्होंने जो ना वो पहले जो ना ये ब्रेल जो ना वो सिखाने के लिए मुझे खुद जो ना वो स्कूल ले गए। ये वहाँ पर बाबेदरी स्कूल था, वहाँ पर जो ना वो अल्लाह ताला जवार रहमत में जगह दे, वहाँ पर सरवर साहब थे, शेख अजीज साहब थे, तो उनसे थोड़ी ब्रेल सीखी। इसी दौरान जो ना वो मेरा वो हकीम उल उम्मत स्पेशल एजुकेशन सेंटर में अब्दुल मनान साहब जो ना वो बतौर प्रिंसिपल वहाँ पर जो ना वो आ गए इस्लामाबाद से ट्रांसफर होके। तो उन्होंने बहुत वो क्योंकि वो खुद ब्लाइंड थे तो उन्होंने बहुत मेरी हेल्प की। यानी मैं अगर ये कहूँ कि आज जो कुछ भी हूँ मैं उन्हीं की वजह से हूँ। तो मैं तो घर से जो ना निकलते बाहर जाते हुए बड़ा घबराता था। तो वो पहली दफा उन्होंने ये किया कि ये कहने लगे कि ये सबसे जरूरी चीज ये है कि आप इंडिपेंडेंट हों। जिंदगी में इस तरह से कामयाबी नहीं मिलती। तो उन्होंने मुझे जो ना वो इसी तरह से पहला सफर जो है ना वो कहने लगे कि हम दोनों ने जाना है तो फैसलाबाद जाना है। अच्छा। तो हम ट्रेन जो है हम दोनों ब्लाइंड थे तो वो मुझे जो ना वो लेके तो वहां पर वो फैसलाबाद गए। वहां पर वो उन्होंने उनके क्योंकि वो बहुत से शागिर्द थे वहां पर तो उनसे मिलाया जो मतलब खुद जो ना वो कामयाब जिंदगी गुजार रहे थे। कुछ टीचर थे, कुछ इसी तरह से और मुख्तलिफ शोबों में काम कर रहे थे। तो ये थोड़ा सा जो हौसला अफजाई है ना तो ये बंदे को कामयाबी की तरफ ले जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जाना उसके बाद बीए करने के बाद मैंने बीएड किया, फिर एमए किया, एमएड स्पेशल एजुकेशन किया और इसके बाद जाना ये मैं हकीम उल उम्मत स्पेशल एजुकेशन सेंटर में ही बतौर ब्रेलिस्ट जो है ना वो मेरी अपॉइंटमेंट हो गई। बिल्कुल, तो अल्लाह है कि वहाँ अब ये मेरे बहुत से शागिर्द जो हैं अब कामयाब जिंदगी जो है ना वो गुजार रहे हैं। उनकी शादियां हो गई हैं, आगे उनके बच्चे हैं। तो इस तरह से असल में थोड़ी बंदा अगर हिम्मत करे और नहीं चाहिए कामयाबी दिलो इसलिए वायरस के हवाले से वो ब्लाइंड मेहनत से अपने आप को मनवाएं और इसी तरह आप इंशाल्लाह ये दूसरे जो साइटेड लोग हैं उनकी तरह आप कामयाब जिंदगी गुजार सकते हैं। सर मैं एक सवाल मैं यहाँ पे पूछना चाहूँगा। जितना माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत आपका सफ़र रहा और जिस तरीके से हौसला अफजाई आप के सुनने वाले अभी ले रहे होंगे और हम भी यकीनन आपके पढ़ाए हुए और जो ब्रेल सीखी हुई वो मैंने भी, अरसलान ने भी, और जो हमारे साथ दूसरे स्टूडेंट रहे वो आपके पढ़े हुए स्टूडेंट हैं। तो इसमें ये मैं एक सवाल पूछूंगा कि इस सारे सफ़र में वाइट केन का कितना किरदार, कितना अमल दखल रहा और क्या अब आप बाहर जब जाते हैं तो इंडिपेंडेंट मूव करते हैं, वाइट केन इसमें कितना अहम किरदार अदा करती है? हाँ, ये वाइट केन जो है ना ये बहुत अहम किरदार अदा करती है। बल्कि यही अगर कहूँ कि मेरी जिंदगी में कामयाबी के लिए जितना किरदार जो है ना ये वाइट केन ने अदा किया किसी और ने नहीं किया। अब ये देखें ये वाइट केन इतनी ज्यादा जरूरी है कि ये बात ये तो होता है कि ये अक्सर के मैं कोशिश करता हूँ कि कोई अगर ब्लाइंड मिलता है तो उसको वाइट केन देने की। कोई लड़की है, कोई किसी की जो ना वो ब्लाइंड है तो वो लोग जो ना वो हेजिटेशन महसूस करते हैं कि हम जो ना ये क्यों इस्तेमाल करें और इस तरह से जो ना ये हम क्यों ये लोगों को बताएं कि ये ब्लाइंड है। तो ये बात होती है कि ये अब मैं किसी के साथ भी जाता हूँ
کوئی میرے ساتھ گائیڈ بھی ہو تو مجھے گائیڈ پہ اتنا ٹرسٹ نہیں ہوتا جتنا میری اپنی وائٹ کین پہ ٹرسٹ ہوتا ہے. میں نے ہمیشہ جو نا وہ وائٹ کین بھی جو نا وہ کھول کے رکھی ہوتی ہے, وہ اس کا استعمال کرتا ہوں, کیونکہ اگر مجھے یہ بالکل اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ کوئی آگے کوئی گڑا ہے یا کوئی آگے کوئی چیز آ گئی ہے, تو وہ وائٹ کین جو ہے نا وہ اگر وہ صاحب وہ جو گائیڈ ہے وہ کوئی کسی وقت نہیں بھی بتاتا وہ چیز, تو وہ وائٹ کین سے میں محسوس کر لیتا ہوں. اسی سے اصل میں یہ بہت تھوڑا سا یہ ایک اور بات ہے کہ یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو جن کو تھوڑا تھوڑا مطلب پارسی سائٹڈ جن کو کہہ لیں وہ ہوتے ہیں, نظر آتا ہے جن کو تھوڑا نظر آتا ہے ان کو, تو لیکن وہ دیکھنے والے یہ فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ چلیں یہ چل رہا ہے پھر رہا ہے اور انڈیپینڈنٹلی جو ہے نا وہ اسپیک کے ساتھ چل رہا ہے, تو یہ پتہ نہیں اس کو کتنا کو نظر آتا ہے. لیکن اصل حقیقت یہ ہوتی ہے کہ وہ جو وائٹ کین ہے وہ 90% تو وہ اس کو راستہ دکھا رہی ہوتی ہے. وہ ابھی میں جب چلتا ہوں تو مجھے جو ہے نا وہ آگے جگہ کچھ اونچی آ جاتی ہے, نیچے آ جاتی ہے, تو وہ وائٹ کین کی مدد سے مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو ہے نا وہ آگے جو ہے نا وہ نیچے ہے. ایسے سیڑھیوں کا جو ہے نا بالکل ایسے اندازہ ہی نہیں ہوتا, کیونکہ وہ ایک کلر کے ہوتے ہیں ساری ٹائل وغیرہ لگی, تو بالکل اندازہ نہیں ہوتا. تو وہ وائٹ کین ہی ہمیں جو ہے نا وہ بتاتی ہے. جب ہم وائٹ کین نیچے لگا کر چلتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ آگے اسٹیپ آ گئی ہیں, آگے جو ہے نا یہ نیچے ہے, یہ اوپر ہے, بلکہ یہ گیلی جگہ ہے, یہ خشک جگہ ہے, یہ روڈ ہے یا یہ کچی جگہ ہے. مطلب ہر چیز کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں وائٹ کین جو ہے بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے. بہت شکریہ سر, آپ نے اپنی قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا. یقیناً آپ کی یہ جو ہم نے رول ماڈل پرسنالٹی کو لوگوں کے سامنے رکھا ہے, لوگ خاص طور پہ بالخصوص نابینا افراد اور بالعموم وہ تمام لوگ جو کہ دیکھ سکتے ہیں لیکن دل میں درد رکھتے ہیں, احساس رکھتے ہیں, آپ کی جو باتیں ہیں ان سے استفادہ کرنے کی کوشش کریں گے. سو آپ کا ایک دفعہ پھر سے 101 کی تمام ٹیم کی طرف سے, مینجمنٹ کی طرف سے ہم اپنی طرف سے شکریہ ادا کرتے ہیں. بہت شکریہ سر, آپ تشریف لائے. بہت شکریہ جناب. یہ تو تھے ہمارے ساتھ سر مختار حسین صاحب جو کہ ہمارے استاد بھی رہ چکے ہیں, اور اشلان انہوں نے بڑی اچھی بات کی, اور میں اس پر ابھی ہم ایک ٹریک پلے کریں گے اور واپس جب آئیں گے تو اس پر گفتگو کریں گے. لیکن جاتے جاتے ایک بات میں کہنا چاہوں گا کہ اشلان تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ وائٹ کین کا استعمال نابینا لوگوں کو کیا اس مقصد کے لیے زیادہ کرنا چاہیے کہ لوگ دیکھ کے ان کو راستہ دے دیں, لوگ ان کی ہیلپ کر دیں راستہ گزارنے میں, یعنی لوگوں کو ایز اے سمبولک دکھانے کے لیے جو ہے وہ یہ استعمال کرنا چاہیے, یا وائٹ کین کو اپنی سیفٹی کے لیے زیادہ استعمال کرنا چاہیے؟ اور ساتھ ہی اس سے جڑا ہوا ایک کویسچن وہ یہ میں پوچھوں گا آپ سے کہ جو سیفٹی ہے وہ زیادہ وائٹ کین سے ہوتی ہے یا لوگوں کو دکھا کے لوگوں کے ذریعے زیادہ سیفٹی ہوتی ہے؟ اس پر ذرا روشنی ڈالنے کی کوشش کیجیے گا. صاحب آپ نے 2 کویسچنس کیے ہیں اور یہ دونوں باتیں اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے, میں دونوں سے اختلاف بالکل نہیں کرتا. سب سے پہلی بات جو آپ نے یہ کیا ہے کہ جو سمبولک ریپرزنٹیشن ہے, یعنی ایز اے سمبل صرف لوگوں کو دکھانا, جیسے وہ فینگز ہوتے ہیں نا ہاتھی کے دانت دکھانے کے, تو یہ اس طریقے یعنی اس حوالے سے بھی یوز کی جا سکتی ہے. اس کو اس طرح سے یوز کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے, میں کم از کم نہیں سمجھتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو سیفٹی میجرز ہیں وہ بھی جو اس کی وجہ سے ہمیں ملتے ہیں وہ بھی اپنی جگہ پر بالکل ویلڈ ہے. اب اگر جو آپ کا پہلے والا کویسچن ہے اگر ہم اس کی طرف آتے ہیں تو لوگوں کو دکھانے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ لوگوں کو دکھانے سے صاحب یہ فائدہ ہوتا ہے, آپ روڈ پہ جا رہے ہو نا, آپ نے روڈ کراس کرنا ہے, آپ ایک جگہ پہ کھڑے ہو, آپ کو نہیں پتا کہ یہاں پہ کوئی شخص اویلیبل ہے یا نہیں ہے, آپ کے ہاتھ میں اسٹک ہے نا, تو جو بندہ اویئرڈ ہے جس کو اس کی تھوڑی بہت آگاہی ہے تو وہ آپ کی اسٹک دیکھ کے آپ کے پاس پہنچ جائے گا, جی بھائی صاحب بتائیں کیا اسسٹنس چاہیے, تو آپ اسے بتا سکتے ہیں کہ آپ نے روڈ کراس کرنا ہے یا آپ نے گاڑی روکنی ہے کہیں جانے کے لیے وٹ ایور. تو یہ اس کا یہ والا پہلو ہے, یہ ایک بینیفیشل چیز ہے اس حوالے سے, اور سیفٹی جو اس سے ملتی ہے وہ تو پھر ملتی ہے. اچھا ابھی تھوڑا سا ٹائم لوں گا, جو سر سے ابھی بات ہو رہی تھی جی, سب سے پہلے تو میں بھی ان کا بے حد شکر گزار ہوں کہ انہوں نے
ٹائم دیا, ان کی آواز ایک طویل عرصے کے بعد سننے کو ملی. اچھا اس میں نا سب سے پہلے میں ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ جب سے میں نے اسکول جوائن کیا تھا نا اراؤنڈ 2007 اور 2006 اور سو فورتھ, تو اس ٹائم سے لے کے سر اپنے گھر سے جو کہ اسکول سے ڈسٹینس بنتا تھا تقریباً 8 سے 10 کلومیٹر, تو وہ سارا ڈسٹینس پیدل طے کیا کرتے تھے. جیسے کہ سر نے خود بھی بتایا کہ ان کی آئی سائٹ جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی تھی, آئی سائٹ ویک ہو گئی تھی. تو اس کے بعد سے یعنی میں اسکول کی بات کر رہا ہوں, تو تب سے اسکول جب سے میں نے جوائن کیا, ظاہر ہے وہ ان کی سروس سے پہلے سے تھی, جب سے میں نے جوائن کیا ہے اور جب تک ان کی ریٹائرمنٹ ہوئی ہے تب تک اتنے ٹائم تک یہ جو عرصہ ہے یہ آلموسٹ 15-16 سال تو یہ بنتے ہیں سیدھے سیدھے سے. تو اس دورانیے میں سر اپنے گھر سے اسکول تک پیدل نیویگیٹ کرتے تھے ود دا ہیلپ آف وائٹ کین, بینگ اے ویژولی امپیئرڈ. بالکل, یہ بات آپ نے بڑی اچھی یاد دلائی اور مجھے بھی یاد پڑتا ہے جب ہمارا ٹینیور تھا اسکول کا, تو تب بھی گاڑی پہ وہ نہیں آتے تھے, وہ پریفر یہی کرتے تھے کہ واک کریں اور وائٹ کین کو یوز کرتے ہوئے واک کریں. اور میں سمجھتا ہوں ابھی بھی وہ ماشاء اللہ حشاش بشاش اور فٹ لگتے ہیں. ان سے میری ملاقات ہوئی لاسٹ ڈیز میں, تو وہ بڑے ایکٹیو ابھی بھی دکھتے ہیں. جی, تو اس کے بعد سر نے ایک بات کی تھی کہ گائیڈز کے حوالے سے جو سائٹڈ اسسٹنٹس ہیں, سائٹڈ گائیڈز ہیں, ان کے حوالے سے سر نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ اسٹک پہ وائٹ کین پہ زیادہ ٹرسٹ ہے انسٹیڈ آف گائیڈز. تو یہ چیز واقعی ایک حد تک پہنچنے کے بعد یہ چیز درست لگنے لگ جاتی ہے. اور اس کے بعد انہوں نے ایک بات کی تھی نا, جیسے یہ گائیڈز کی ہی بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ گائیڈ سم ٹائم آپ کو اسسٹ نہیں کرتے, پراپر اسسٹنس نہیں پرووائڈ کرتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان بیچاروں کو ٹریننگ بھی تو نہیں ہوتی نا. وہ کیسے پکڑتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں, میں آپ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اللہ کرے کہ ہمارے لسنرز تک بھی یہ بات میں اسی طرح سے پہنچانے میں کامیاب ہو سکوں جس طرح سے میرے مائنڈ میں اس وقت چل رہی ہے. بات یہ ہے کہ وہ اگر کوئی ویژولی امپیئرڈ کہتا ہے نا کہ بھائی صاحب مجھے روڈ کراس کرنا ہے, ہاں, تو وہ کیا, اچھا ان کے پکڑنے کے سٹائل سے ہم بات کرتے ہیں پہلے ہاتھ. اب پکڑتے کیسے ہیں وہ, جو آپ کے بازو کی کونی ہے نا, کونی سے اوپر کا پورشن ادھر سے وہ پکڑتے ہیں اور ایسے اسٹرکٹلی پکڑتے ہیں نا کہ انگلیوں سے, 2 انگلیوں سے. جی ہاں, اور ایسے لگتا ہے جیسے ابھی خون جما دیں گے سارا کا سارا. تو وہ بیچاروں کا مسئلہ صرف یہ ہے, ان کا قصور نہیں میں اس میں کاؤنٹ کرتا, ان کو اویئرنیس نہیں ہے. اب اس کو یعنی کسی ویژولی امپیئرڈ کو گائیڈ کرنے کا طریقہ کار کیا ہے, آپ نے اگر اس کو گائیڈ کرنا ہے نا تو بجائے اس کے کہ آپ اس کو پکڑو, بلکہ آپ اسے یہ کہو کہ آپ مجھے پکڑیں. یعنی جس حصے کی میں بات کر رہا ہوں جہاں سے پکڑنے کی, جہاں سے لوگ ویژولی امپیئرڈ کو یا پرسن ود ویژولی امپیئرمنٹ کو پکڑتے ہیں, وہ شخص اپنی جو وہ حصہ ہے بازو کا, وہاں سے ایک بلائنڈ بندے کو کہے کہ وہ ادھر سے اس کو پکڑ لے. اس کا بینیفٹ کیا ہوتا ہے, جب وہ بندہ اگر کہیں موو کر رہا ہے نا اس کے ساتھ ساتھ وہ گائیڈ کرتا جا رہا ہے, ساتھ میں وہ اگر نہیں بتائے گا نا کہ سامنے کوئی چیز ہے, کوئی اسٹیپ ڈاؤن ہے یا اسٹیپ اپ ہے یا کوئی کراسنگ ہے, تو وہ اس کی موومنٹ سے ہی بلائنڈ بندے کو پتہ لگ جائے گا کہ اچھا یہاں پہ یہ چیز کرنی ہے, یہاں پہ اچھا نیچے اسٹیپ ڈاؤن کرنا ہے یا یہاں پہ اسٹیپ اپ کرنا ہے. کیونکہ وہ اس ٹیکنیک کو جو آپ بتانا چاہ رہے ہیں اس ایک اسٹیپ پیچھے رہے گا نا اس سے, اس ٹیکنیک کو یوز کرتے ہوئے. تو یہ بھی موبلٹی کی ایک ٹیکنیک ہے. اچھا, اویئرنیس کے حوالے سے ہم بات کریں گے ارسلان, لیکن ایک کافی دیر ہو گئی, ایک ٹریک ہم سنتے ہیں. اور یہ ٹریک میں آپ کے لیے بھی چلا رہا ہوں کیونکہ آپ کو کافی زیادہ فراری وغیرہ میرے خیال سے بہت زیادہ پسند ہے. تو آئیے ذرا اس ٹریک کو سنتے ہیں, لوڈ کرائیں گے اس ٹریک کے بعد. اور آپ لوگوں کی کالز کے لیے لائن میں نے اوپن کر دی ہیں, آپ لوگ ہمیں کال کر سکتے ہیں 0524297101 پر, یعنی 0524297101 پر کال کر کے آپ کوئی بھی سوال ہو پوچھ سکتے ہیں. اس حوالے سے ہم آپ لوگوں کو جواب دینے کی کوشش کریں گے. ایک اور گیسٹ ہمارے ساتھ ابھی کچھ ہی دیر میں لائن اپ ہوں گے, ہم کوشش کرتے ہیں ان کو بھی کنیکٹ کرنے کے لیے. اویئرنیس کا ایک کویسچن میرے ذہن میں ارسلان, اس کو ہم پوچھیں گے لیکن اس ٹریک کے بعد. اسٹے ٹیون ٹو 101 FM سیالکوٹ. جناب
राइट जनाब, वेलकम बैक टू द शो। आप सुन रहे हैं 101 FM सियालकोट की आवाज़। 12:34 हुआ चाहते हैं हमारी स्टूडियोज़ की घड़ी के मुताबिक। वक्त कम, मुकाबला सख्त। और मेरे साथ एक और गेस्ट जो है, मेरे बड़े मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं जो कि टेलीफोन लाइन के ज़रिए हमारे साथ कनेक्टेड हैं। मिर्ज़ा इमरान बेग इनका नाम है, और इनके हवाले से भी मैं बताता चलूँ कि ये भी विजुअली इम्पेयर्ड हैं। और मुख्तार साहब जो हैं वो हमारे असातिज़ा में से हैं यकीनन, और ये भी हमारे असातिज़ा में से, हमारे दोस्तों में से हैं। थोड़ा यंग हैं, यानी थोड़ा मैंने इसलिए कहा कि वाकई यंग है। चलें, मैं थोड़ा सा इनको यंग कंसिडर कर लेता हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जी एक्टिव हैं अपनी फील्ड में और बहुत सारे काम कर रहे हैं। इनसे चल के बात करते हैं और इनसे वाइट केन डे के हवाले से मौक़िफ़ लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी आमिर भाई, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा वक्त दिया। यकीनन मैं समझ सकता हूँ कि आप ऑन ड्यूटी हैं और इस सारे सेशन में आप हमारे साथ सुन भी रहे हैं और आप इस वक्त हमें वक्त दे रहे हैं। वाइट केन सेफ्टी डे के हवाले से सर आप वही मौक़िफ़ मैं लेना चाहूँगा जो बाकी मैंने सर मुख्तार से लिया। आप इस हवाले से क्या समझते हैं? वाइट केन की अहमियत के हवाले से बताइएगा ख़ास तौर पे, और इस दिन के हवाले से, इस दिन को मनाने का क्या मकसद है बेसिकली? It's my pleasure to be to honor with you, and I'm highly thankful to you and whole team of Radio FM 101 सियालकोट। आप लोगों ने बड़ा अच्छा, मैं प्रोग्राम आपका सुन भी रहा हूँ, तो अरसलान अनवर ने बड़ा अच्छा माशाल्लाह उसको डिफाइन किया है, एफिशिएंट वे में डिफाइन किया है। तो इस दिन का बुनियादी मकसद जो है वो नबीना अफराद में सफेद छड़ी की अहमियत को उजागर करना है, ताकि वो सफेद छड़ी की अहमियत को जान सकें और उसके इस्तेमाल में किसी किस्म की हिचकिचाहट या किसी किस्म की शर्मिंदगी महसूस ना करें, किसी तरह का एहसास कमतरी महसूस ना करें। वो खुशी के साथ और एजाज के साथ इसको अपना साथी समझें और इसका जो बेहतरीन इस्तेमाल है अपनी हरकत पजीरी के लिए, नकल हरकत के लिए, वो उसका इस्तेमाल करें ताकि वो जो रुकावटें हैं रास्ते की उनसे बच सकें और महफूज रह सकें। सर आपने इस्तेमाल के हवाले से बात की है, लेकिन इस्तेमाल करने के लिए जो बाकायदा ट्रेनिंग है वो भी तो लेना चाहेंगे ना ये लोग। तो उस हवाले से अगर मैं आपसे पूछूं कि पाकिस्तान में और बिलखुसूस चूँकि आप एक्टिव एक पार्ट हैं ब्लाइंड कम्युनिटी का, तो इस हवाले से सियालकोट में क्या कोई काम हो रहा है या इन फ्यूचर आप लोग या आप लोगों के जानने वाले या कोई भी करने के इम्कानात मौजूद हैं? इस हवाले से तमाम सुनने वालों को बताइएगा, ताकि इस्तेमाल की तो हम बात कर रहे हैं लेकिन इस्तेमाल करना कैसे है, वे ऑफ यूज हम कैसे सिखाएंगे जो बसारत से महरूम हमारे साथी हैं। जी आमिर भाई, जिमन में अर्ज करूंगा कि मशहूर मकूला है कि जरूरत इजाद की माँ है, ठीक है। तो जो बच्चा तो बाय बर्थ ब्लाइंड होता है वो तो आहिस्ता आहिस्ता अपने इदराक से अपनी जो दिगर उसकी हिस्से हैं उनसे, उनके इस्तेमाल से वो अपने जो अराउंड अबाउट है, अपना जो फिजिकल एनवायरनमेंट है उसको एक्सप्लोर करना और उसमें मूव करना सीख जाता है, ठीक है। लेकिन जहाँ तक आपने बात की कि प्रॉपर जो एक डिफाइंड और डिजाइंड ट्रेनिंग है उसके हवाले से, तो जी इस हवाले से बहुत से इदारे मौजूद हैं। हमारा इदारा भी मौजूद है, पाकिस्तान फैसिलिटेशन सेंटर फॉर डिफरेंटली एबल्ड। से ट्रेनिंग जो है वो दी जाती हैं। उसके अलावा जब बच्चे स्कूल में होते हैं तो बेसिक लेवल की ट्रेनिंग तो उनके स्कूल में भी हो जाती है, क्योंकि स्कूल में एक प्रोफेशनल इस हवाले से अपॉइंटेड होते हैं जिनको मोबिलिटी इंस्ट्रक्टर कहा जाता है। तो मोबिलिटी इंस्ट्रक्टर भी जो बेसिक लेवल के स्किल्स हैं नेविगेशन के हवाले से, मूवमेंट के हवाले से, वो बच्चों को उस हवाले से बता दिया जाता है, सिखा दिया जाता है। लेकिन जब वो एक प्रोफेशनल लाइफ में एंटर होते हैं, एक प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, तो फिर वो जाहिर बात है वो ज्यादा बेहतर उसका इस्तेमाल करते हैं। आम जिंदगी में स्टूडेंट लाइफ में तो शायद वो इतना इस्तेमाल नहीं करते वाइट केन का, लेकिन जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं और उनको मूव करना पड़ता है, जाहिर बात है डेली तो कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा, असिस्ट नहीं करेगा, तो फिर डेफिनेटली वो बंदा एक्सप्लोर करता है। जैसे कि मैं खुद एक प्रोफेशनल हूँ, आई एम अ टीचर बाय प्रोफेशन, तो मैं डेली बेसिस पे आउट ऑफ तहसील आता हूँ, सियालकोट से डस्का। माशाल्लाह। तो ये जो सारी मूवमेंट है ये विद द हेल्प ऑफ वाइट केन है।
چلیں یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی. جس طرح سے ہم سر مختار صاحب کی اگزامپل کوٹ کر رہے تھے تو ایک آپ کی اگزامپل بھی ہمارے سامنے آ گئی ہے کہ آپ بھی ود دی ہیلپ آف وائٹ کین ایک شہر سے دوسرے شہر موو کرتے ہیں اور لوکل ٹرانسپورٹ میں لسنرز آپ کو بتاتا چلوں کہ یوز کرتے ہوئے روزانہ آتے بھی ہیں اور جاتے بھی ہیں. سر اس ضمن میں بہت ساری باتیں کرنے کو ہیں لیکن وقت میرے پاس محدود ہے. ہم نے پروگرام کو وائنڈ اپ کی طرف لے کر جانا ہے. جاتے جاتے تمام سننے والے بالخصوص بصارت سے محروم افراد اور بالعموم وہ تمام لوگ جو کہ نارمل کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں ان تمام سننے والوں کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ میں تو ویسے اس حوالے سے آپ کو ایک نظم سنانے والا تھا لیکن جو وقت جی سر آپ ضرور سر پلیز آپ جس طرح کے طویل بات کو مختصر پہلائی میں جب کہنا ہو تو پھر شاعری کا سہارا لیا جاتا ہے. بالکل سر. اور جس طرح ایک شاعر اپنے محبوب کی تعریف و توصیف میں زمین و آسمان کے گلابے کر دیتا ہے ایسا ہی ہے. تو اسی طرح ہم نے بھی جو محسوس کیا اپنی اس خاموش رہنما ساتھی وائٹ کین کے حوالے سے وہ کچھ عرض ہے. نہ جانے کتنے اندھیروں کو شرمسار کیا جہاد زیست کی ایک داستاں ہے سفید چھڑی. واہ واہ کیا کہنے. جو ہمت سے بصارت کا کام لیتے ہیں جو ہمت سے بصارت کا کام لیتے ہیں ان کے عزم کی ترجمہ ہے سفید چھڑی. کیا کہنے. واہ واہ بہت خوب. گنجان راستوں پہ ایک معتبر رفیق سفر گنجان راستوں پہ ایک معتبر رفیق سفر بحفاظت جو منزل تک پہنچا دے وہ خاموش رہنما ہے سفید چھڑی. جو دیکھ سکتے نہیں اس کی مدد سے دیکھیں جو دیکھ سکتے نہیں اس کی مدد سے دیکھیں کبھی چاند کبھی ستارہ کبھی کہکشاں ہے سفید. ارے واہ کیا کہنے. عشق کی انتہا چاہتا ہوں. آگے جی. باجی اس میں میں اب کلوز کروں گا. جہاں تک اپنے میسج کی بات کی تھی تو میں نابینا افراد سے زیادہ بینا افراد کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کیونکہ نابینا افراد کو تو ہم مختلف سیشنز میں جو ہے وہ ایڈریس کرتے رہتے ہیں. تو بینا کمیونٹی سے مخاطب ہونا چاہوں گا کہ ہمیں آپ کی یہ ہیلپ چاہیے کہ جب آپ کسی ایسے شخص کو لبے سڑک کھڑا دیکھیں کہ جس کے ہاتھ میں سفید رنگ کی چھڑی ہو تو آپ یہ جان جائیں کہ اس کو کسی طرح کی کوئی جو ہے وہ سپورٹ چاہیے موبلٹی کے حوالے سے سیف موومنٹ کے حوالے سے. تو آپ اس کے پاس جا کے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کو کیا ہیلپ چاہیے. اگر اس نے کسی گاڑی پہ سوار ہونا ہے تو اس کو ٹرانسپورٹ تک پہنچا دیں. اگر اس نے روڈ کراس کرنا ہے تو اسے روڈ کراس کروا دیں. اگر اس نے کسی راستے کا اس کو معلوم نہیں ہے کوئی نیویگیشن کا ایشو ہے کوئی لوکیشن کا ایشو ہے تو لوکیشن کے حوالے سے اس کو جو ہے وہ گائیڈ کر دیا جائے. کسی طرح کی بھی مدد اس کو چاہیے آپ اس سے پوچھ لیں اور آپ اس کی مدد کر دیں. بہت خوب. ضروری نہیں کہ اس کو بھیک چاہیے آپ سے یا چیریٹی چاہیے کیونکہ عام کانسیپٹ یہی ہے کہ شاید یہ خدا نخواستہ کوئی سوال کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہے تو اس سے جو ہے وہ گریز کیا جائے. ہمارا یہ جو دن ہے آج ہماری سیفٹی رائٹس کے حوالے سے بیسیکلی یہ دن ہے تو ہماری سیفٹی کو انشور کیا جائے. جس حد تک آپ اس میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں وہ ڈالیے. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ آگاہی سے زیادہ ہمیں احساس کی ضرورت ہے. آگاہی لوگوں کو ہے احساس نہیں ہے تو اپنے اندر اس سوئے ہوئے احساس کو بیدار کیجیے اور جس حد تک ہمیں آپ موبلٹی میں سپورٹ کر سکتے ہیں تو آپ کو کرنا چاہیے. بہت شکریہ عمران بھائی آپ کا اور بہت زیادہ دعائیں ہماری طرف سے اور 101 کی تمام مینجمنٹ کی طرف سے آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے قیمتی وقت میں سے ہمیں کچھ وقت دیا. انشاءاللہ گاہے بگاہے آپ سے ملاقات بھی ہوتی رہے گی اور ان پروگرامز میں بھی جو کہ ہم خصوصی لے کر آئیں گے. ہم چاہیں گے کہ نیکسٹ پروگرام جو بھی ہم کنڈکٹ کریں اس میں ہم آپ کو لائیو اسٹوڈیوز کے اندر سے سنوا سکیں لوگوں کو. تو بہت شکریہ جی. یہ تو تھے ہمارے ساتھ مرزا عمران بیگ صاحب جو کہ ہمارے ساتھ براہ راست موجود تھے ٹیلی فون لائن کے اوپر. اصلاً ہم جلدی سے کیونکہ وقت میرے پاس محدود ہے ٹائم جو ہے وہ اب اختتام کی جانب گامزن ہے اور جو ٹائم ہے وہ ہوا چاہتا ہے جی اس وقت 12:44 اور
टाइप्स ऑफ वाइट केन के हवाले से बात करेंगे कि क्या आप मुझे बताना पसंद करेंगे तमाम लिसनर्स को भी कि जो सफ़ेद चड़ी है ये एक ही तरह की होती है या इसकी मुख्तलिफ इक़साम होती हैं, और जिस तरह से हर चीज़ में जिद्दत आती है, कंप्यूटर को देख लें, किताबों को देख लें, अब डिजिटल फॉर्म में आ गई हैं, अब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आ गई, तो ये जो डिवाइसेस होती है असिस्टिव जो ब्लाइंड लोगों के लिए, बिलखुसूस आज हम बात कर रहे हैं वाइट केन के हवाले से, तो इसमें भी क्या कोई जिद्दत आई है, और इसमें इस हवाले से तमाम सुनने वालों को बताइएगा। जी, तो इसमें क्योंकि एक इसका तो ये सिंपल वर्जन है ना जो सारे लोग यूज़ करते हैं, अक्सर लोगों को इस मुतालिक इन्फॉर्मेशन होगी भी, तो और दूसरा इसका अगर आपने डिजिटल वाली जो बात की है, डिजिटल इरा है, आज हम डिजिटल इरा में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो उसके हवाले से अगर हम बात करते चलें तो उसमें फिर ये है कि आपके पास इसकी डिजिटल फॉर्म्स भी अवेलेबल हैं। लाइक आपको फ़ोन में ऐसे सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं जो आपको नेविगेशन में हेल्प आउट करते हैं। उसके अलावा आपको फिजिकल डिवाइसेस मिल जाती हैं जिन्हें हम वाइट केन, ये तो वाइट केन है ना, उन्हें हम स्मार्ट केन कहते हैं। एक कंपनी है, नाम ले सकते हैं? मतलब जो भी आप कंपनीज हैं वो बना रही हैं स्मार्ट केन के हवाले से डिजिटल डिवाइसेस बना रही हैं, उसको थोड़ा सा डिफाइन कर दें आप। अच्छा, तो हम बात कर रहे हैं स्मार्ट केन की। अब डिफरेंट कंपनीज हैं जो इसको डिज़ाइन करती हैं, और उसके अंदर डिफरेंट, ज़ाहिर है कंपनी चेंज होती है तो उसके वाले से उसके फीचर्स भी चेंज हो जाते हैं। तो डिफरेंट कंपनीज हैं वो जो इसको डिज़ाइन करती हैं। अब उसका फीचर जो उसके प्रोमिनेंट फीचर्स हैं वो क्या होते हैं? लाइक उसमें सेंसर्स इंक्लूड किए जाते हैं जो कि विद द हेल्प ऑफ साउंड, आवाज़ की मदद से और वाइब्रेशन की मदद से आपको असिस्ट करती हैं। आपके सामने जो चीज़ें आती हैं या जिस रास्ते पे आप गुजर रहे हैं वो सेंसर्स के साथ डिटेक्ट करता है कि आप किस किस्म की ज़मीन के ऊपर चल रहे हैं, किस किस्म का रास्ता है जहां से आप गुजर रहे हैं, या किस किस्म के मसाइल का सामना आपको यहाँ पे करना पड़ सकता है। तो वो अपने सेंसर्स के थ्रू जो उसमें जीपीएस और डिफरेंट नेविगेशन सेंसर्स होते हैं उनके अकॉर्डिंगली वो इस चीज़ को डिफाइन करता है और आपको आगाह करता है विद द हेल्प ऑफ साउंड एंड वाइब्रेशन। तो ये है जो इस हवाले से जिद्दत आ रही है, लेकिन मैं दरख्वास्त गुजार हूँ इस हवाले से कि जो लोग हैं जो इस हवाले से असिस्ट कर सकते हैं कि इन डिवाइसेस को मुल्क के खुदादाद में, पाकिस्तान में अवेलेबल करा सकें, वो इस हवाले से अपना जो किरदार अदा कर सकते हैं वो करें। उसकी वजह ये है कि ये डिवाइसेस बन तो रही हैं लेकिन ये है बहुत कॉस्टली, बहुत एक्सपेंसिव हैं, जो कि हर बंदा उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। सो दैट्स वाई अक्सर लोग इन चीज़ों से मुतल्लिक या इन मालूमात से मुतल्लिक आगाह बिल्कुल नहीं है। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा टाइप ऑफ वाइट केन के हवाले से है। जिस तरह आपने अभी डिजिटल वाइट केन का जिक्र किया है, तो जो वाइट केन हम लोग देखते हैं कि एक तो वाइट होती है लेकिन उसके ऊपर एक रेड टेप चिपकी हुई होती है, उसका क्या मतलब होता है? उसको ज़रा डिफाइन कर सकते हैं आप? वो मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ को शो करने के लिए या उनको जाहिर करने के लिए उस पर स्ट्रैप लगाई जाती है। बेसिकली वो पट्टी होती है रेड कलर की, वो प्लास्टिक की भी हो सकती है या किसी ने हो सकता है प्लास्टिक की, अगर किसी को नहीं मिली तो किसी ने वो देसी सिस्टम करके तो कपड़े से बना ली हो, या मतलब बहरहाल उसको जो उसकी डेफिनेशन है वो यही है, उसका जो काम है वो यही है कि वो ये जाहिर करती है कि जिस शख्स के हाथ में वाइट केन है जिसके ऊपर रेड कलर की स्ट्रैप है, पट्टी है, वो शख्स ना सिर्फ बिनाई से महरूम है बल्कि वो सुन भी नहीं सकता और बोल भी नहीं सकता। सही है। तो मल्टीपल डिसेबिलिटी को जो है वो ये आइडेंटिफाई किया जा रहा होता है। तो जो अवेयरनेस के हवाले से हम बात कर रहे थे, हमने कहा था कि इसको जिक्र किया जाए इसका, तो अवेयरनेस का लेवल अगर हम एज़ कम्पेयर्ड टू सियालकोट बड़े शहरों में देखें, उनमें और सियालकोट में या इस जैसे छोटे शहरों में कितना डिफरेंस आप देखते हैं, और इस डिफरेंस को कवर हम किस तरह से कर सकते हैं? जिस तरह हम सोशल मीडिया की बात करते हैं, सोशल मीडिया का सहारा तो हम ले ही सकते हैं, टिकटॉक का सहारा ले सकते हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो अपना किरदार अदा कर रहा है, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे जो लोग जो अब एक दुकान पे काम कर रहे हैं, कोई मोटर बाइक रिपेयरिंग की शॉप है, उसको अवेयरनेस दे रहे हैं, तो उस तरह से हम किस लेवल पे जाके लोगों को बता सकते हैं? साहब, पहले आपने बात की है कि जो मुख्तलिफ शहर हैं
ادر دین سیالکوٹ, وہاں پہ اس حوالے سے کیا انفارمیشن ہے؟ تو وہ یہی ہے کہ وہ کیونکہ شہر بڑے ہیں, وہاں پہ لوگوں کی تعداد زیادہ ہے, اٹ مینس کہ ویژول امپیئرڈ کمیونٹی کی تعداد بھی وہاں پہ زیادہ ہے کمپیریٹیولی, تو اس کی وجہ سے وہاں پہ اویئرنیس کا لیول جو ہے وہ بھی تھوڑا سا ہائی ہے ایز کمپیئر ٹو دا یہ جو چھوٹی سٹیز ہیں لائک سیالکوٹ ہے یا باقی چھوٹے شہر ہیں, ان کی نسبت وہاں پہ اویئرنیس کا لیول یا آگاہی کا جو لیول ہے وہ زیادہ ہے. تو وہاں پہ کیونکہ لوگ بھی زیادہ ہیں اور ان کو ضروریات, ان کی وہاں پہ ضروریات پلس ضروریات کے مطابق جو سہولیات ہیں وہ بھی زیادہ ہیں, تو یہ ساری صورتحال ہے. اب آپ نے بات کی ہے دوسرا کہ ہم جو چھوٹے لیول پہ اویئرنیس ہے وہ کس طرح سے دے سکتے ہیں, لائک جو کوئی بھی شاپ کیپر ہے ایون, ہم اس کو کس طرح سے اسسٹ کر سکتے ہیں, کوئی رکشہ ڈرائیور ہے اس کو ہم کس طرح سے اسسٹ کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ جو ویژول امپیئرڈ بندہ ہے اس کو خود ویجیلنٹ رہنا پڑے گا, اور اسے اکثر لوگ اپنے حوالے سے بات بھی تو نہیں کرتے صاحب, کہ لوگ اس بات کو ڈسکس کرنا ہی نہیں چاہتے کہ اگر میں بلائنڈ ہوں تو کب سے بلائنڈ ہوں, یا میری ضروریات کیا ہیں, یا مجھے کس قسم کی اسسٹنس کی ضرورت ہے. اس حوالے سے لوگ بات ہی نہیں کرتے. سب سے پہلے ہمیں بات کرنی چاہیے. اس حوالے سے میں I'm sorry to interrupt you کہ میرے ساتھ ایک مہمان موجود ہیں جو کہ ٹیلی فون لائن پر کنیکٹڈ ہیں, اس حوالے سے ہم مزید بات کریں گے. اچھا, اس مہمان کے حوالے سے میں بتاتا چلوں, یہ ہمارے ساتھ ایک اسٹوڈنٹ کیٹیگری سے ایک ویژولی امپیئرڈ پرسن موجود ہیں, کیونکہ ہم نے آج کوشش کی کہ ہر کیٹیگری کے جو لوگ ہیں ان میں سے لوگوں کو لے کے آ سکیں. جس طرح ہم نے ریٹائرڈ جو ہمارے سب مختار صاحب تھے جو پڑھا چکے, جو ایکسپیرینس کر چکے, ان کو لیا. اس کے بعد مرزا عمران بیگ صاحب جو کہ ایکٹیو ٹیچر ہیں ان کو لیا. اب میں اسٹوڈنٹ کیٹیگری میں سے مس عائشہ اخلاق کو آن لائن لے رہا ہوں, میرے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. اور مس عائشہ اخلاق سے ہم پوچھیں گے, ایک تو وہ وائٹ کین ڈے کے حوالے سے کچھ بات کرنا چاہیں تو ضرور کریں, ورنہ وہ وائٹ کین کے حوالے سے ان کے پاس ایک سانگ ہے جو انہوں نے تیار کیا ہوا ہے, تو وہ اپنی آواز میں تمام سننے والوں کو وائٹ کین کے حوالے سے وہ سانگ ہے وہ سنوائیں. سب سے پہلے عائشہ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم, ویلکم ٹو FM 101. جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے عائشہ؟ آپ میرے ساتھ لائن پہ موجود ہیں تو آپ مجھے سن سکتی ہیں؟ عائشہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو میرے ساتھ لائن پہ ذرا کنیکٹ رہیے گا, ہم آپ سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اچھا, اب بات کریں گے لوگوں کے رویوں کے حوالے سے. اسلان, جو لوگوں کے رویے ہیں وہ پازیٹیو ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے اس حوالے سے؟ اچھا, عائشہ میرے ساتھ لائن پہ کنیکٹڈ. عائشہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی عائشہ آپ کو میری آواز اگر موصول ہو رہی ہے تو آپ مجھے بتائیے. اچھا جی, ابھی وہ لائن پہ شاید کوئی ایشو ہے. بہرحال آپ جو ہے نا وہ مجھے بتائیے گا لوگوں کے رویوں کے حوالے سے کہ کیا اب سمجھ رہے ہیں کہ لوگوں کے رویوں میں پازیٹیوٹی آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے؟ صاحب تبدیلی تو آ رہی ہے آہستہ آہستہ, ٹائم ٹیکنگ ضرور ہے لیکن فرق پڑتا ہے اب اس چیز سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں نیویگیٹ کرتا ہوں نا, کہیں پہ موو کرتا ہوں, کہیں جانا پڑتا ہے, تو محسوس کرتا ہوں کہ پہلے کی نسبت اب حالات اس طرح کے نہیں ہیں. ورنہ پہلے کیا ہوتا تھا میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب ہم کہیں جاتے تھے نا تو کیا ہوتا تھا کہ لوگ یہ کہتے تھے, بھائی صاحب سیدھی بات میں یہ کہتے تھے سیدھے طریقے سے کہ یار آپ کیوں آ گئے ہو, کسی اور کو بھیج دینا تھا, یا کوئی تھا نہیں آپ کے ساتھ جو آ سکتا, آپ یہاں پہ کیسے آئے ہو یا کیسے جاؤ گے, کیا کرو گے. مطلب ان کا مقصد شاید غلط نہیں ہوتا تھا لیکن ان کا طریقہ کا تھوڑا سا آفینسو ہو جاتا تھا, تھوڑا سا آفینڈ کرنے والا ہو جاتا تھا. تو یہ چیز تھی, لیکن اب اس میں آہستہ آہستہ کمی آ رہی ہے اور خاطر خواہ کمی آ رہی ہے. اس میں بہت امپروومنٹ آ رہی ہے اس حوالے سے کہ اب لوگ بجائے اس کے کہ یہ پوچھیں کہ بھئی آپ کے ساتھ کوئی کیوں نہیں آیا, آپ کے ساتھ گھر میں کوئی نہیں تھا, بلکہ اب لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ بتائیں ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں, یا ہم آپ کو کس طرح سے اسسٹ کر سکتے ہیں, آپ کو کیسی اسسٹنس کی ضرورت ہے. جی میرے ساتھ میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, میرے ساتھ کنیکٹڈ ہیں اس وقت, کوشش کرتے ہیں کہ ہماری ان سے بات ہو سکے. جی السلام علیکم.
वालेकुम अस्सलाम। जी, आयशा इखलाक हमारे साथ मौजूद हैं। आयशा, सबसे पहले तो हम FM 101 के तवस्सुत से आपको खुशामदीद कहते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें वक्त या स्टूडेंट कैटेगरी से आपका ताल्लुक है। आप यकीनन अब स्टडीज़ कर रही होंगी। वाइट केन सेफ्टी डे के हवाले से मुख्तसर कुछ कहना चाहेंगी आप? जी बिल्कुल। जी, जैसे कि आज 15 अक्टूबर है, हमारी जो वाइट केन सेफ्टी डे है, इसका जो आलमी दिन मनाया जा रहा है। मेरा वैसे ज्यादा इस्तेमाल तो वाइट केन का मेरी जिंदगी में नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं लो वेन की कैटेगरी में भी आती हूँ, तो इस वजह से ज्यादा इस्तेमाल तो मैं नहीं करती। लेकिन आपको करना चाहिए ना, जितनी भी बातें आपने सुनी आपको इसके बाद इस्तेमाल करना चाहिए। जी जी, असल में उसकी वजह ये है कि मैं थोड़ा हेजिटेट करती हूँ इन चीजों से, क्योंकि अक्सर औकात यूँ होता है कि जब हम कहीं जा रहे होते हैं तो कोई मतलब कोई इंसान अगर कहीं से बात सुना दे, कोई कहीं से, तो इस वजह से। लेकिन जब मैं स्कूल लाइफ में थी, अभी तो मैं कॉलेज लाइफ में हूँ, फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ, लेकिन जब मैं स्कूल में थी तो मैं इस्तेमाल करती थी वाइट केन का। वो तो टीचर्स सिखाते थे थोड़ा थोड़ा। चले, यानी आपको यूज आता है इसका। तो हम आपसे यही कहेंगे कि अपनी हेजिटेशन को छोड़ के अपनी जिंदगी में इसको अडॉप्ट करें और इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। और वाइट केन सेफ्टी डे के हवाले से मेरे ख्याल में आपने कुछ सॉन्ग प्रिपेयर किया हुआ है, तो वक्त हमारे पास महदूद है, जल्दी से हमें वो सुना दें तमाम सुनने वालों के लिए। सॉन्ग प्रिपेयर क्या हुआ है, अब पता नहीं लोगों को पसंद आएगा कि नहीं, लेकिन नहीं, आप प्लीज इसको सुनाइए इधर। जी ओके। नाबीना को बीना बनाए मेरी वाइट केन, मेरी वाइट केन, वाइट केन, मेरी वाइट केन। अंधियारों में दीप जलाए मेरी वाइट केन, मेरी वाइट केन, वाइट केन, मेरी वाइट केन, मेरी वाइट केन, मेरी वाइट केन मेरे हर कदम कदम की साथी है। पथरीले रस्तों पे चलने का फन हमें सिखाती है। मेरी वाइट केन मेरे हर कदम कदम की साथी है। पथरीले रस्तों पे चलने का फन हमें सिखाती है। हर रास्ते में साथ निभाए मेरी वाइट केन, मेरी वाइट केन, वाइट केन, मेरी वाइट केन, मेरी वाइट केन। नाबीना को बीना बनाए मेरी वाइट केन, मेरी वाइट केन, वाइट केन, मेरी वाइट केन। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आयशा, आपने इतना खूबसूरत हमें ये सॉन्ग सुनाया। और अब मैं इस चीज़ को महसूस कर रहा हूँ कि आपको ऑनलाइन कनेक्टेड नहीं होना चाहिए था, बल्कि हमारे साथ स्टूडियोज़ में होना चाहिए था। सो बहुत शुक्रिया, आपने अपने वक्त में से थोड़ा सा हमें वक्त दिया। पढ़ाई किया करें, बहुत ज़्यादा दिल लगा के पढ़ें। हमारी सब की, पूरी टीम की, हम सब असातिज़ा की दुआएं आपके साथ हैं। ढेर सारी खुशियां आपको अल्लाह पाक नसीब करे। मैं फिर जाते जाते यही बात कहूँगा, अपनी ज़िंदगी में वाइट केन को अडॉप्ट कीजिए, इसको शामिल कीजिए, ताकि आपको डिपेंडेंट ना होना पड़े, बल्कि आप इंडिपेंडेंटली जो है वो दूसरों को जो है वो बीट कर सकें, अपनी कोशिशों से दूसरों के साथ चल सकें। बहुत शुक्रिया आपका। जी जनाब, ये तो थी हमारे साथ आयशा, जो कि बहुत खूबसूरत अंदाज में सॉन्ग पेश कर रही थी। वक्त हमारे पास महदूद है, असलान आपकी तरफ वापस आऊँगा। सम अप करते हुए हम जो बात कर रहे थे उसको कंक्लूड कीजिएगा, और जाते जाते तमाम सुनने वालों के लिए जो है वो कोई मैसेज देना चाहें तो वो भी ज़रूर दीजिएगा। और आयशा के हवाले से यकीनन आपने ये सॉन्ग सुना होगा, इससे मुतल्लिक भी अपनी राय दीजिएगा। जी, आयशा के सॉन्ग के वाले से सबसे पहले बात करते हैं जी। दैट्स वेरी नाइस। अच्छा, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, हम न्यूज़ ब्रेक ले लेते हैं, इसके बाद हम लोड कराएंगे तो फिर प्रोग्राम को कंक्लूड कर लेंगे। न्यूज़ हेडलाइंस के लिए, बल्कि न्यूज़ बुलेटिन के लिए हम चलते हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज़, इसके बाद लोड कराएंगे। हमारा साथ दीजिएगा, साथ साथ रहिएगा। वापस आके सिर्फ हमने सम अप करना है, क्योंकि अगला प्रोग्राम होगा हमारे बाद, जो कि बल्ले बे बल्ले होगा। स्टे ट्यून टू 101। आगाही अगर कम भी होता है, आगाही अगर कम भी हो तो काम चलाया जा सकता है, लेकिन अगर एहसास नहीं है ना तो फिर
کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کے آگاہ کے آئی لیکن آپ کے پاس تعلیم کی کمی جو پہلے تھی جیسی پہلے تھی وہ ویسی کی ویسی ہے. تو میں یہی کہوں گا کہ احساس کریں, بلکہ آپ جو ویژولی امپیئرڈ آپ کو دیکھنے کو کے لیے ملتا ہے روتے, آپ کوشش کریں تک کر سکتے ہیں وہ کیجیے. چلیے جی, بہت شکریہ ارسلان آپ کا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا, اور FM 101 کی تمام آپ کا شکریہ ادا کریں گے, اور انشاءاللہ نیکسٹ پروگرامز میں بھی آپ کو گاہے بگاہے ہم انوائٹ کرتے رہیں گے. سو بہت شکریہ جناب. لیجیے جناب, آج کا یہ خصوصی پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا, اور انشاءاللہ زندگی رہی خدا نے چاہا تو اگلے پروگرام میں فرائیڈے کو 9 to 11 آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے دعا کے لیے ہاتھ بلند کریں تو ہمیں بھی شامل دعا کیجیے گا, اور ساتھ ہی یہ کہ سدا مسکراہٹوں کے پھول آپ کے لبوں پر مہکتے رہیں, اور آپ اس نیلے امبر تلے ہمیشہ شاد رہیں, آباد رہیں, خوش رہیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے آپ سے چاہوں گا اجازت, چھوڑے جائیں گے آپ کو راحت فتح علی خان کے اس ٹریک کے ساتھ. So finally, it's me signing off. Allah Hafiz and Allah Nagehban.